کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ ان کے وقت کے جو نبی تھے وہ فرشتے تھے یا ان کے وقت کے جو نبی تھے وہ انسان تھے. آپ وہ انہوں نے تو تورات بھی پڑھی، انجیل بھی پڑھی اور قرآن بھی پڑھا. ان کی تورات اور انجیل میں بھی یہی تھا کہ ان کے وقت کے جو پیغمبر تھے وہ انسان تھے اور جو ہے وہ فرشتے نہیں تھے. لہٰذا تم نہیں جانتے تو تم ان سے پوچھ لو. اور آگے فرمایا فَاسْأَلُوا، سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں کوئی بات پتہ نہیں ہے تو تم کیا کر لو، پوچھ لو. اس قرآن کریم کی آیت سے ایک مسئلہ نکلتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک وہ شخص جو دین کے معاملے میں ناواقف ہے، اگر اسے کسی بات کا نہیں پتہ، تو اللہ نے یہاں اس کو حکم دیا فَاسْأَلُوا، وہ سوال کرے، پوچھے. کس سے؟ اہل ذکری، علم والے لوگوں سے، علماء سے اور علم والے لوگوں سے. کیونکہ جب انسان کسی چیز کو نہیں جانتا تو وہ خود سے اس کا حل نکال بھی نہیں سکتا. یاد رکھیے یہاں پر اللہ پاک نے غور و فکر کرنے کی اسے حکم نہیں دیا کہ اگر اسے کوئی بات پتہ نہیں ہے تو غور و فکر کرے. نہیں، اللہ نے اسے حکم دیا فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو، علم والے لوگوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو پتہ چلا کہ جس کو شریعت کے احکام کا نہیں پتہ تو اس کے اوپر جو ہے علماء کی تقلید واجب ہے، لازم ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تقلید شرک ہے. یاد رکھیے تقلید شرک نہیں ہے. جن معاملات کے اندر انسان کے پاس علم نہیں ہے ان معاملات کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ قرآن کی اس آیت کی روح سے واجب ہے اور لازم ہے. کہ دنیا کے اندر بھی دیکھیے اگر کوئی انسان کسی چیز کا علم نہیں رکھتا تو وہ اس کا حل خود سے نہیں نکالتا، بلکہ اس کا جو اس کے ماہر ہیں، جن لوگوں کے پاس اس کا علم ہے، وہ یقیناً ان سے ہی اس مسئلے کا حل مانگتا ہے اور پوچھتا ہے. تو اسی طرح دین کے معاملے کے اندر جب انسان کو کسی بات کے بارے میں خود نہیں پتہ ہوتا تو قرآن نے حکم دیا کہ اہل علم لوگوں سے کیا کرو، سوال کرو. اسی سوال کرنے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ تو علماء کی تقلید کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے. اگر یہ شرک ہوتا تو جو اللہ شرک کی نفی کر رہا ہے پورے قرآن میں وہ کیوں کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کہ تم علم والے لوگوں سے کیا کرو، سوال کرو. اور آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہیں بنایا ہم نے اور نہیں بنایا ہم نے ان کو، ان کے جسم ایسے لا یأکلون الطعام کہ وہ نہ کھانا کھائیں، وما کانوا خالدین اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نبیوں کو کہتے ہو فرشتے ہوں، اور پیچھے جو نبی سارے نبی ایسے تھے جو دنیا میں گزر چکے ہیں کہ اگر ان کو جسمانی طور پر بھی دیکھا جائے تو ان کے جسم ایسے نہیں ہیں جو کھانا نہ کھاتے ہوں. کھانا کھانا نبیوں کی کیا تھی، ضرورت، کیونکہ وہ نبی کیا تھے، انسان. ہر انسان غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، ایمان والا ہے، کافر ہے، کھانا کھانا کیا ہے، اس کی ضرورت ہے. تو اگر نبی فرشتے ہوتے تو انہیں تو کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور کھانا پینا سونا جاگنا یہ تو فرشتوں کی صفات نہیں ہے، یہ تو انسان کی صفات ہیں. تو جو بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے، نور ہیں، فرشتہ ہیں، قرآن کریم کی آیت پہ ان کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے جسم ایسے نہیں ہوتے کہ وہ کھانے اور پینے سے کیا ہو، پاک ہوں، وہ کھاتے ہیں. وما کانوا خالدین اور نہ ہی وہ ایسے ہیں کہ ہمیشہ رہیں. کہ یہ لوگ جو آپ کی وفات کے، اب مشرکین کی ایک اور جو ہے حالت کا ذکر کیا کہ یہ جو مشرکین ہیں نا یہ سوچتے ہیں کہ چلو ابھی تو ان کے یہ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا سارے مرتے ہیں تو ان کی بھی وفات ہو جائے گی، یعنی نبی کی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوگی تو بس دین جو ہے یہیں تک کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو پھر جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ
کسی نبی کا فوت ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. اگر نبی ہیں تو ان کی وفات بھی ہوگی. پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی وفات ہو گئی ہے تو آپ کی بھی وفات ہو جائے گی، لیکن آپ کا دین جو ہے کیا ہے، باقی رہے گا. اور پھر فرمایا ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم، پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ، فانجیناہم، پھر نجات دی ہم نے ان کو، ومن نشاء واہلکنا المسرفین، اور جس کو چاہا، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، فانجیناہم، بس نجات دی ہم نے ان میں سے جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو. تو اللہ نے فرمایا کہ اب جن کے پاس قرآن آتا ہے اور جن کے پاس جو ہے نبی کا پیغام آتا ہے، تو اگر جو ہے وہ بات مانتے ہیں تو وہ کیا ہوں گے، ہلاکت سے محفوظ رہیں گے. لیکن جو نبی کی بات نہیں مانیں گے تو وہ کیا ہوں گے، ہلاک ہوں گے. جو مسرفین ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. حد سے تجاوز کرنے والے کون؟ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ قرآن کو کیا کہتے تھے، قرآن کو شاعری کی کتاب کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر دوں گا، اور میں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. دنیا کے اندر بھی اللہ جھوٹوں کو ہلاک کریں گے. کتنی قوموں کو ہلاک کیا، اور جیسے کہ ان مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ نے غزوہ بدر کے اندر کیا کیا تھا، مارا تھا. غزوہ احد اور بعد کے غزوات اور جنگوں کے اندر بھی ان کو مارا تھا. تو میرا وعدہ ہے ایمان والوں کو نجات دوں گا. میں نے اپنا وعدہ غزوہ بدر میں بھی پورا کر کے دکھایا، غزوہ احد میں بھی پورا کر کے دکھایا، اور کفار کی ہلاکت کا وعدہ بھی میں نے تمہیں پورا کر دکھایا. آگے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف کتاب، فیہ، اس میں ذکرکم، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحتیں موجود ہیں اس کتاب کے اندر. لیکن تم اس کتاب کے سننے کے باوجود، اور تمہارے سامنے اس کتاب کی وحی آتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ تم جو ہے اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ کتاباً فیہ، یہاں کتاب سے مراد جو ہے قرآن مجید ہے. کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے تو یہ تمہاری عربی زبان کے اندر ہی نازل ہو، کیونکہ مشرکین کی جو زبان تھی وہ سب کی کیا تھی، عربی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عربی جو زبان ہے اس کی تمہیں قدر کرنا چاہیے، اس قرآن کی بھی قدر کرنا چاہیے. اور اس قرآن کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے یہ برکت اتاری کہ ساری دنیا کے اندر ان قرآن والوں کو کیا کر دیا، غالب کر دیا. ساری دنیا کے اندر ان قرآن والوں کو فاتح بنایا، اور پورے عالم کے اندر اللہ نے ان کو عزت، شہرت اور ایک کیا ہے، مقام عطا کیا. جیسے کہ صحابہ کرام تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جو ہے ان کو خلافت ملی اور جو ہے انہوں نے اسلامی سلطنت کی بنیادوں کو وسیع کیا، تو 22 لاکھ مربع میل کے جو تھے وہ کیا تھے، حکمران تھے، جس کے اوپر انہوں نے اسلامی نظام کو نافذ کیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب اپنی دور خلافت میں حکمران جو خلیفہ بنے، 60 لاکھ مربع میل، کم و بیش کئی بر اعظم کے برابر یہ جگہ بنتی ہے کہ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، خلیفہ تھے. تو یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے قرآن کے مطابق جو ہے اپنی جو ہے وہ زندگی کو گزارا، قرآن کو لے کر چلے، تو اللہ نے اس قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور ان کو فاتح بنا دیا. تو آج جب قرآن کا جس دور کے اندر لوگ منکر رہیں گے، اللہ اس دور کے اندر انہیں عبرت کا نشان بناتے رہیں گے. اور آگے فرمایا وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں کو پیس ڈالا، قسمنا
پیس ڈالا ہم نے کتنی ہی بستیوں کو، کانت ظالمتن کہ وہ ظالم تھیں، وانشأنا بعدها قوما آخرین اور پیدا کیا ہم نے، انشأنا پیدا کیا ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو، کہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے جو ہے یہ ان کو ہلاک کرنا کیا، مشرکین مکہ کو ہلاک کرنا کیا مشکل ہے، ہم نے تو ایک نہیں نہ جانے کتنی بستیوں کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ ظالم تھیں، یعنی مشرک تھیں، شرک کرتی تھیں، اپنے وقت کے نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتی تھیں، تو ہم نے ان پوری کی پوری بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا، جیسے پوری قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا، پوری قوم شعیب کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم صالح کو، قوم سمود کو، اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد اللہ نئی جو ہے قوم کو کیا کر دیتے تھے، پیدا کر دیتے تھے۔ تو یہاں یہی فرمانا ہے کہ اگر میں چاہوں تو پوری اس قوم کو ہلاک کر کے دوسری قوم کو پیدا کر دوں، لیکن پوری قوم کو اللہ نے ہلاک اس لیے نہیں کیا کہ یہ امت آخری امت ہے، اب کوئی امت دنیا میں نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آئے گا۔ اور آگے فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا یرکضون، پھر جب آہٹ پائی انہوں نے، احسو آہٹ پائی انہوں نے، بأسنا ہماری آفت کی، اذا ہم اسی وقت وہ، یرکضون ایڑیاں رگڑنے لگے، لا ترکضو تم، ہاں یرکضون وہ ایڑ کرنے لگے، ایک منٹ، پھر جب آہٹ محسوس کی، آہٹ پائی انہوں نے ہمارے عذاب کی، اذا ہم منہا یرکضون اسی وقت وہ بھاگنے لگے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی بستی میں عذاب آتا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو یہ جو ہے اس توبہ کرنے کے بجائے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ کیا کریں، ہم اس عذاب سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو کیا اس عذاب سے جو ہے وہ کوئی بھاگ سکتا ہے، اس عذاب کو کوئی روک سکتا ہے؟ تو یہ اتنے اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنے بیوقوف تھے یہ لوگ گزری ہوئی قوموں کے، کہ عذاب سے توبہ کرنے کے بجائے عذاب دیکھ کر بھاگنے لگتے تھے کہ یہاں سے بھاگ جائیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ اب اللہ نے ان مشرکین کو فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، تم مت بھاگو، ورجعوا اور لوٹ جاؤ، الی اس جگہ کی طرف، ما اترفتم فیہ جس میں تم نے عیش کیا تھا، ومساکنکم اور اپنے مسکن کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، لعلکم تسألون شاید کہ کوئی تم کو پوچھے۔ کہ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ظالم لوگوں، جب عذاب آ رہا ہے تو تم بھاگو نہیں یہاں سے، جن مقامات پہ اب تم وہاں کرو، کہاں لوٹو، ورجعو لوٹ جاؤ ان عیش و عشرت کی جگہوں میں جو عیش و عشرت کے گھر تم نے بنا رکھے تھے، اور اپنے مسکن، اپنے محل جیسے گھر، اپنے خوبصورت جو ہے گھر بنا رکھے تھے، عشرت کدے بنا رکھے تھے، شراب خانے بنا رکھے تھے، بت خانے بنا رکھے تھے، اور اسی طریقے سے جوئے اور فحاشی کے اڈے بنا رکھے تھے، ما اترف تم میں سب آئے گا کہ تم نے جو جو عیاشی کے اڈے کھول رکھے تھے وہاں جاؤ، وہاں لوٹو جہاں تم رب کی نافرمانی کرتے تھے، اور جن گھروں کے اندر تم نے جو ہے اللہ کی ناراضگی کے اسباب جمع کیے ہوئے تھے ان گھروں کے اندر لوٹ جاؤ، لعلکم تسألون شاید کہ کوئی تم کو پوچھے۔ پوچھے مطلب کیا ہے کہ جن مکانات اور ساز و سامان کے اندر تم لگتے تھے، جہاں پر کوئی تمہارے دوست تھے، ہمدرد تھے، محبت کرنے والے تھے، تاکہ کوئی تم سے تمہارے غم کے متعلق پوچھے، تمہاری مشکل کے متعلق پوچھے۔ اللہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو کہیں بھی انسان نہیں بھاگ سکتا، تم چاروں طرف بھاگ کر بھی اگر پناہ حاصل کرنا چاہو تو تم پناہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اور وہ کہنے لگے ہائے ہماری بربادی ہے، ہم ظالم تھے، کہ اب جب کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا پھر کہیں گے ہائے یہ تو کیا ہے، ہماری بدبختی ہے، ایک دوسرے کو
کیا ہے کہ الزام دیں گے اور کیا کریں گے، واویلا کریں گے اور شور کریں گے، ہاں اب تو ہماری کیا آ گئی، مصیبت آ گئی۔ آگے اللہ نے فرمایا فما زالت تلک دعواہم، پس رہی ان کی یہ چیخ و پکار یہاں تک کہ ہم نے، فما زالت پھر ہمیشہ رہی یا برابر رہی، تلک دعواہم ان کی یہ فریاد، ان کی یہ پکار، یعنی وہ ایسے ہی شور کرتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے رہے اور ادھر ادھر بھاگتے رہے، یہاں تک کہ حتی جعلناہ حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے کر دیا، ہم نے ڈھیر کر دیا، ہم نے انہیں کر دیا کٹی ہوئی کھیتی، خامدین بجھی ہوئی کھیتی، کہ یہ شور شرابہ کرتے رہے لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور عذاب آ جاتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھاگتے رہے، دوڑتے رہے، ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے، لیکن ہم نے کیا کر دیا، انہیں حسید کر دیا۔ حسید کہتے ہیں کٹی ہوئی کھیتی کو، لیکن جب فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو ہاری کسان جو ہوتے ہیں ان فصلوں کو کیا کرتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد جو ہے پھر بعض ایسے جو پیچھے جو ہے وہ ایسی فصل رہ جاتی ہے، ایسی جو ہے سوکھی ہوئی خشک گھاس رہ جاتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ آگ لگا دی جاتی ہے، اور جو ہے میں نے خود بھی ایسی جو ہے بعض ایسی سفر کے دوران ایسی جو ہے وہ فصلیں دیکھی ہیں کہ جو اس پہ سے پھل اور اس کے اوپر سے جو اناج اور غلہ ہے وہ اتار لیا جاتا ہے، اور بعد میں جن جو بیکار جو ہے پیچھے سے کھیتیاں رہ جاتی ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، تاکہ جب یہ میدان بالکل صاف ہو جائے تو یہاں پر نئی فصل لگائی جائے۔ یہاں پر اللہ نے انہی دو چیزوں کا بیان فرمایا ہے کہ میں نے ان کو جڑ سے کیسے صاف کیا، پہلے تو انہیں جو ہے ان کو عذاب دیا اور اس کے بعد انہیں ان کا نشان مٹا دیا، جیسے کہ ایک کسان جو ہے کھیتی کو کاٹنے کے بعد بچے کچھ بیکار کھیتی کو آگ لگا دیتا ہے، تو میں نے بھی ان کو ہلاک کر کے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو جو اللہ کل یہ طاقت رکھتا تھا وہ اللہ مشرکین کے بارے میں بھی کیا رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے۔ یہاں پر جن بستیوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ان میں بہت ساری بستیاں، ملک یمن کی بستیاں اور اور جو ہے قوم سبا اور قوم تبا، جن سب کا تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بعض ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو بھی کیا کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ پاک نے ان پر دوسرے کافروں کو اور لوگوں کو جو ہے وہ مسلط کیا اور ان کے ذریعے جو ہے ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ کہیں اللہ نے خود آسمانی عذاب بھیجا اور ان سے ہلاک کر دیا، کہیں اللہ نے سزا کے طور پر ان کو دوسرے طاقتور لوگ ان کے اوپر مسلط کر دیے اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، واقعات، یہ تاریخ دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے ایک نشان عبرت ہیں کہ جو وقت کے نبی کا انکار کرتے ہیں اور وقت کے نبی کے دین کو کھیل، ہنسی مذاق اور جو ہے وہ جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ ان کی جڑوں کو کاٹ دیا کرتے ہیں، ان کی نسلوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔